دماغ جانے کتنی رگیں ہیں، جن میں صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، ہر رگ کے دماغ کی صلاحیت جدا جاتی ہے۔ فلاسفر کی رگیں اور کام کرتی ہیں، سائنٹیفک کی اور کام کرتی ہیں، ریسرچ والوں کی رگیں اور کام کرتی ہیں، ڈاکٹر کی اور طرح کام کرتی ہیں، انجینئر کی رگیں اور طرح کام کرتی ہیں، اور سب میں کمال حاصل ہوتا ہے۔ جتنے فن ہیں آپ وہ فن اختیار نہیں کر سکتے۔ آپ سے کہا جائے آپ انجینئر ہو جائیے، بڑے اچھے بڑے آپ ذہین ڈاکٹر ہیں، ہو جائیے گا انجینئر، کبھی نہیں ہو سکتے آپ۔ تو اسی طرح ہر جگہ نظام عالم جو قائم ہے، نظم و نسق ہے، اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، مدبر بھی ہیں، سیاست کی بھی ضرورت ہے، اور ججوں کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، اور بہت سے علوم ہیں، فنون ہیں، ایجادات ہیں، سب کی ضرورت ہے۔ تو عالمیہ نے صلاحیتیں الگ الگ دی ہیں، وہی صلاحیتیں کام کرتی ہیں، ایک صلاحیت دوسری صلاحیت میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ بھائی ہم اس میں گفتگو نہیں کرنا چاہتے، مگر بات آج یہ عبرت کی ہے۔ اسمبلی ہے، یہ کہا کہ قانون ساز، ملک کا قانون ہے، تو وہ قانون کے معنی معلوم ہے، قانون کیا چیز ہوتی ہے، کس طرح استعمال ہوتا ہے، قانون کا تدبر تفکر کیا ہوتا ہے۔ سیاست سوچنے والی ہے، قانون بنا رہا ہے، اس میں استثناء بھی کرنا پڑے گا، اس میں کچھ رعایت بھی کرنا پڑے گی، کچھ سختی کے بھی احکامات ہوں گے۔ تو اب یہ سب چیزیں تدبر تفکر سے ہوتی ہیں، وہ کام کرتی ہیں۔ تمام برٹش پارلیمنٹ ہو یا وہ لوگ منتخب ہوتے ہیں جو تدبر تفکر ہوتے ہیں۔ پہلے یہی تھا برٹانیہ میں بھی کہ شارٹ رینج پالیسی، لانگ رینج پالیسی۔ ابھی ہم فی الحال ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ ہندوستان پہ قبضہ ہو جائے، اور لانگ رینج ہونا ہے کہ ہمیشہ غلام ہو جائے، ایک شارٹ رینج ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے اب معمولی زندگی میں سب چیزوں کے اب یہ کہ اب بھرتی ہو رہی ہے اسمبلی میں، ہر کس و نہ کس کو جو چاہے کرے گا، تو کیا حماقت کی بات، فارس اینڈ فراڈ۔ ہم نہیں کہیں گے، زیادہ گفتگو نہیں کریں گے، کبھی وہ بھی نہیں ہونے والی۔ فقدان نقد کا عبرت دو، ہمارے آپ کے پاس جو ہے اللہ میاں نے ایک فکر کی یا کیا کہنا چاہیے ایک رکھ دی، جس میں ہم کو مناسبت ہے ڈاکٹری کی۔ ہم سوچتے ہیں ہومیوپیتھی جو ہے، آپ کے یہاں تو ڈائگنوسز ہیں، ہمارے یہاں سمٹمس ہیں، ہم سمٹمالوجی کراتی ہیں۔ تو آپ لوگ تدبر تفکر کرتے ہیں، مریض کی جائزہ لیتے ہیں، پیشاب جانچتے ہیں، خون جانچتے ہیں، ایکس رے کرتے ہیں، تاکہ آپ ایک ڈائگنوسس صحیح کر سکیں۔ آپ کے یہاں یہ ہم علامات ہیں، تو تدبر تفکر ہمیں بھی ضرورت ہے آپ کی۔ اگر اب مجھ پر الزام لگاتے ہیں ہومیوپیتھ ڈاکٹر کہ مریض آیا، آپ نے دوا اسے 2-4 سوال کیے، ہم کو معلوم ہے کہ پرومیننٹ سمٹم ہم کو لینا ہے کسی دوا، ہم وہی سوال کرتے ہیں۔ تجربہ ہو گیا ہے، چہرہ دیکھا، معلوم ہوا کہ جگر کا نہیں ہے، ابھی تجربے کی بنا پر ہے، آپ دیکھتے ہیں اس کا چہرہ پھولا ہوا ہے پسنے سے، تو معلوم ہے جگر کام نہیں کرتا، معلوم ہے پیشاب کم ہوتا ہے، سیکریشن نہیں ہوتا ہے۔ کل ہمارے گھر میں ایک عجیب واقعہ ہوا ہمارے عزیز کا، کہ ان کو دست آ رہے تھے، ایک ڈاکٹر صاحب نے انجیکشن لگا دیا، چلی آئیں گے مسلمان، ہم لوگ دوڑ کے دیکھ گئے، تمام بدن پھول گیا ان کا، تمام بدن پھول گیا، قبضے سے تنگ ہو گئی، اور تمام ان کی حالت دار ہو گئی۔ نہیں ڈاکٹر، ہاں دست آ رہے تھے، اسے دوا دے دی، اسپتال لے کے گئے، اب کوئی ڈاکٹر نہیں مل رہا ہے، 10 بجے رات کا وقت ہے گیا، کوئی ڈاکٹر نہیں مل رہا، خیر ایک ڈاکٹر صاحب مل گئے، اب انہوں نے ایک انجیکشن لگا دیا، نتیجہ یہ ہوا اس سے پیشاب آنے لگا۔ انہوں نے اب کمال یہ ہے، ایک ڈاکٹر کا انہوں نے بالکل غلط دوا دی تھی، اس نے انسار کی روشنی کی، اب بھائی تم ہی ایلوپیتھ ڈاکٹر، وہ بھی ایلوپیتھ ڈاکٹر، انہوں نے دے دی، آپ کہتے ہو غلط دی، ہم کیسے اعتبار کریں؟ ڈاکٹر وہ بھی ڈاکٹر ہی، تم بھی ڈاکٹر، ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کی تنقید کر رہا ہے، انہوں نے غلط دوا دی، نہیں دینا چاہیے۔ بھائی ہم کیا کریں، ہم تو ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، تو ڈاکٹر کو تدبر سے کام لینا چاہیے، کس قسم کے ساتھ ہیں، بد ہضمی کے ہیں یا کسی اور چیز کے ہیں، پانی پی لیا ہے کچھ ایسا
پھر دوا کھا لی ہے جیسے دست آ رہے ہیں. تو ہر چیز میں تدبر تفکر کی ضرورت ہوا کرتی ہے، بغیر اس کے نہیں ہوتا. بس کسی میں دست آ رہے ہیں، چاہے دست کسی وجہ سے آئے، بعض دست آ جاتے ہیں گرم چیز کھانے سے، بعض ٹھنڈی چیز کھانے سے، تو بھائی اس کا سبب دیکھنا پڑتا ہے. یہ تدبر تفکر اٹھ گیا ہے ہمارے، یہ چیز تدبر تفکر. ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کو اللہ نے سب ضابطے حیات ہے. ہم بحثیت مسلمان بڑھتے ہیں، ہم دنیا بھر سے تدبر تفکر. کفار مشرکین میں بہت ہے، بڑے بڑے مدبر ہیں، بڑے بڑے سیاستداں ہیں، ان کو آخرت وہ چاہے مشرک ہو، کافر ہو، زندیق ہو، وہ فنی دوسرا ہے تدبر تفکر. جس میں بھی ہو جائے مسلمانوں کے کو اللہ نے قانون دیا ہے، ڈرو مومن کی فراست سے ڈرو. حدیث شریف ہے، مومن کے اندر ڈرو. مومن میں فراست ہوتی ہے، دنیا میں کسی کی بات نہیں، صرف مومن کی بات فراست. فراست نام ہے نور ایمان. ایمان میں اب کیا بات، کلام اللہ کو تمام ضابطہ حیات ان کا. تم مومن ہو اس لیے تم کو ضابطہ حیات بتاتے ہیں کہ تمہارا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، تمہارے معاملات کیسے ہونا چاہیے، تمہارے اخلاق کیسے ہونا چاہیے، تمہارے عادات کیسے ہونا چاہیے. یہ جب صحیح ہوں گے، نارمل ہوں گے، تو تدبر تحقق کر سکتے ہو. اب اس کے لیے ضرورت ہے تدبر تفکر کی. مسلمان کے لیے ذکر کر رہا ہوں، فراست مومن وذکر اللہ ذکر کثیرا لعلکم تفلحون. مسلمان ہو تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. سبحان، اس سے نور پیدا ہوگا. نور کا کیا حال ہوگا؟ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کی فراست پیدا ہوگی، نور پیدا ہوگا آپ کے دل میں، تدبر تفکر پیدا ہوگا. آپ صحیح طریقے سے اپنے فن کا استعمال کریں. اور تو ذکر اللہ ہوتا ہے سب لوگ ذکر کریں. اب دیکھیے اتنی خیر لگائی کہ دن کے امور اور ہوتے ہیں، رات کے مطالبات اور ہوتے ہیں، دن کے مطالبات اور. ان کا قبل طلوع شمس قبل غروب ہے ذکر کو اللہ، تاکہ رات کے امور ان کو اللہ کے نور کے ساتھ ہوں، دن کے امور تمہارے اللہ کے نور کے ساتھ. تو مسلمان کے لیے یہ رضا دی گئی ہے. یہ ذکر اذکار یہ ہیں، یہ ہماری عقل کے لیے، تدبر تفکر کے لیے نور ہیں. چنانچہ مسلمانوں نے اسی نور کو حاصل کر کے ساری دنیا کو فتح کر ڈالا، ساری دنیا کو فتح کر ڈالا. حکومت انہوں نے کی، سیاست انہوں نے کی، تجارت انہوں نے کی، معاملات زندگی انہوں نے کی. نمونہ بن گئے صحابہ کرام، کہا کہ صحیح انسانیت کے جذبات. ہم کو اللہ نے نور ایمان دیا. جو لوگ اسے بے بہرا ہیں، بڑے بڑے قابل سے چاند پہ جائیں، ایجادیں کریں، لیکن نور ایمان نہ ہونے کے واسطے کیا ہوتا ہے؟ اللہ یہ کہتے ہیں کہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ضلالت ہوتی ہے، گمراہی ہوتی ہے، اور عاقبت خراب ہو جاتی ہے. کیوں کہ ان ایجادات کا غلط استعمال ہوتا ہے. ایک شخص نے اپنی ذہانت سے ٹیلی ویژن ایجاد کیا، بڑا کمال ہے. یہ ایجاد نہیں ہے، یہ دریافت ہے کہ اگر ان چیزوں کو اکٹھا کر دو گے تو یہ ویس میں ایک قوت پیدا ہو جائے گی. یہ دریافت ہے. یہ اب اس کا استعمال کرنے کے بعد کیا غلط ہو؟ ٹیلی ویژن تو ایجاد کرنے والے نے کہہ دیا، لیکن اس کے مال سے نہ، کیونکہ اس میں تمام کبائر، اور کبائر کون چیز ہے؟ جو انسان کی زندگی کے لیے مضر ہیں، زہر ہیں، قاتل. آج ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کے لیے کیا رائے پڑے گی؟ اس سے کینسر آف بلڈ پیدا ہو رہا ہے، کینسر آف آئی پیدا ہو رہا ہے، کینسر آف مائنڈ پیدا ہو رہا ہے، کینسر آف اسٹمک پیدا ہو رہا ہے. 1000 تشخیصیں کیجیے، 1000 خونجیں چاہیے، پیشاب کی چاہیے، ایکس رے کیجیے، لیکن یہ چیز جو ویس سے آئی ہے، الٹرا ویس سے آنکھوں نے لی ہے، اس سے دماغ کی رگیں معروف ہوئی ہیں. اب ان کا قانون یہ ہے کہ اتنے فاصلے سے دیکھا جائے، پیٹ خالی نہ ہو، پیٹ بھرا ہوا نہ ہو، اتنا فاصلہ ہو، اور یہاں وہ ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے، بلب لگا دو تاکہ اس کی روشنی سے ان کی ویس کو کنٹرول کر سکیں. یہ تو اس کی ایجاد کی. اب آپ اس کا کوئی استعمال نہیں کر رہے ہیں، لاکھوں بیماریاں پیدا ہوئی.
ہر طرح طرح کی بیماری ہے. تو وہ مال اندیش نہیں ہے, ایجاد تو کر لیتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اچھا نکلے گا یا برا نکلے گا. میں نے مثالاً آپ سے ہی کہا ہے واقعہ کہ نہیں. اور مسلمان جو بات کرے گا اس میں نور فراست ہوگی. کبھی وہ مال کو دیکھے گا. مسلمان مال اندیش ہوتا ہے, اور دنیا جو ہے چنانچہ تدبر و تفکر ہے. کس کے پاس؟ انگلینڈ کے پاس, امریکہ کے پاس. نتیجہ یہ ہے مثال بتاتا ہوں تدبر و تفکر کا. جتنی ایجادیں کر رہے ہیں, جتنا تدبر و تفکر کر رہے ہیں, ڈسٹرکٹیو, اس کو برباد کر دو, اس کو برباد کر دو. یہ بم ایجاد کرو, آکسیجن بم میں ڈسٹرکشن کے لیے سوچتے ہیں. کنسٹرکٹیو کا خیال ہی نہیں, کیونکہ ان پر نور ایمان نہیں. اسلام بتاتا ہے کنسٹرکٹیو, ایسا کرو کہ جس سے خدا کی مخلوق کو آرام ملے. اب ان کی پالیسیاں جو ہیں دیکھ لو, کیا ہنگامہ برپا. آکسیجن بم کہاں گرا؟ روس گرا تو رہا ہے افغانستان کے اوپر. یہ صحیح مصرف ہے انسانیت کا, ہیومینٹی کا یہی تقاضا ہے کہ خدا کے معصوم مخلوق کے اوپر بم گرا رہے ہیں جنہوں نے کوئی قصور نہیں کیا. ارے بھائی علیہ حکومت تمہارے مقابلے میں, ان سے نپٹو. عوام الناس نے کیا بگاڑا جو ان کے اوپر بم ڈال رہے. تو اسلام جو ہے یہ پیس, امن و امان قائم کرنے والی چیز. امن و امان وہی قائم کرے گا جس پر نور ایمان. آپ بڑے بڑے مدبر ہیں آج کل کے, سب ڈسٹرکٹیو پالیسی ہے کہ نہیں سکتے. واقعہ کر رہے ہیں. امریکہ کی ساری پالیسی کیا ہے, انگلینڈ کی پالیسی کیا ہے؟ افغانستان کو قابو میں لاؤ, پاکستان کو قابو میں لاؤ, ہندوستان کو پاکستان سے لڑوا دو. یہ کرو. سب جتنی پالیسی ہیں ڈسٹرکٹیو پالیسی ہیں. کہا تو اس نے خمینی نام کیا نام ہے, بات اس نے اچھی کی. امریکہ اس نے کہ ہم تیل بند کر دیں گے, ان کا تیل بند کر دو ہم تمہیں تباہ کر دیں گے. تو اس نے کہا اگر تم ہم کو تیل نہیں دو گے تو ہم تم کو تباہ کر دیں گے. ارے انہوں نے کہا بسم اللہ, ہمارے لیے جو ہے تم بم گراؤ گے ہم جنت میں چلی جائیں گے. اپنی خبر لو, آؤ مقابلہ کرو ہمارا, آؤ کرو. تو پھر اب تم تمام اپنی قوت کر دو. ہم کیا ہوگا, ہم بھی مل جائیں گے, تم بھی ختم ہو جاؤ, تم بھی باقی نہ رہو گے. ڈر گئے اس کی دھمکی سے. تو یہ دھمکیاں ہو رہی ہیں, ڈسٹرکٹیو پالیسیاں ہو رہی ہیں, غلط صحیح اس میں ذکاوت کا, ذہانت کا, ایجادات کا غلط صحیح غلط مصرف ہو رہا ہے. یہ کوئی یاد ہوئی کہ جس میں انسان کا ڈسٹرکشن ہو. اسلام نے جو ضابطے بیان کیے تھے, نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عرب جاہل مطلق تھے. ویسے تھوڑی سی مختصر سی بات میں نے عرض کی کہ مومن ہونے میں یہ ہے کہ یہ مال اندیش ہوتا ہے. پیس تھوڑی اس کا اسلامی پیس, مال اندیش, تاکہ لوگوں کو تباہی و بربادی سے بچائے. دنیا کی تباہی سے بھی بچائے, آخرت کی تباہی سے بچائے. آخرت کے ایکشن ری ایکشن, دنیا ایکشن ہوں گے ری ایکشن. یہاں ایکشن ایسے ہوں تمہارے کہ جو آخرت میں مال اندیشی کنسٹرکٹیو ہوں تمہاری حیات کے. اب اس کو مقابلہ کر کے دیکھیں کہ مسلمانوں نے جب تک نور ایمان و نور اسلام سے کام لیا دنیا کو فتح کر ڈالا. اسپین فتح ہوا, یونان ہوا, بلقان ہوا, ترکی ہوا, سمرقند ہوا, ہندوستان ہوا. اور غیر علمان میں یہ فرق ہے کہ یہ لوگ ڈسٹرکٹیو پالیسی اختیار کرتے ہیں کہ دوسرے کو تباہ کر دو, اور اسلام کنسٹرکٹیو پالیسی پیش کرتے ہیں. تاریخ شاہد ہے اس کی. امن و امان قائم کرنے کہ بھائی بیکار ہیں یہ قصے کہ ان کی طرف دیکھو, ان سب کی حقیقت کیا, تم اپنی طرف دیکھو. ہم کو اپنی عاقبت بنانا ہے. ہم صاحب ایمان میں اللہ کا ذکر کرو, معاصی سے بچو, گناہوں کو ترک کرو. جب تک گناہوں کو ترک نہیں کرو گے عافیت نہیں ملے. خود بھی عافیت خراب ہوگی, دوسروں کی بھی عافیت خراب. تو توبہ استغفار کرو, گناہوں کو چھوڑو اور اللہ کا ذکر کرو, انشاءاللہ عاقبت بخیر ہوگی. ہر شخص اپنے اپنے دائرے میں رہ کر اپنے ذریعے معاش کو دیکھو, اپنے تعلقات کو دیکھو اور ایمانی تقاضوں پہ عمل کرو. خود بھی مطمئن رہو گے, دوسرے بھی مطمئن رہیں گے. ہمارے حضرت کہتے ہیں سب سے بڑی گناہ جو ہے اور طریقت کی رضا اپنی ذات سے کسی کو ادنا تکلیف نہ, یہ ہے اسلام.
اسلام سلامتی چیز، خود بھی سلامت رہو، دوسروں کو بھی سلامت رہو، اپنی عزت بھی قائم رکھو، دوسروں کی عزت کو بھی قائم کرو، اپنے اخلاق درست کرو دوسروں کے، تاکہ خوشگوار ڈالو۔ تو سوائے اسلام کے قانون دنیا میں کہیں نہیں۔ پیس، آج پیس کا نام کیا ہے؟ محمد لفظ ہے، ہے کہیں پیس کا؟ بھائی نظر رسی کر کے دیکھو، آج امریکہ کن مصیبتوں میں مبتلا ہے، انگلینڈ کن مصیبتوں میں مبتلا ہے، جانے من خود کرتے بڑے ہوشیار ہیں لوگ۔ اب پاکستان کیوں نہیں کر سکتا امریکہ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا؟ مخلوط ہے، ممنون ہے، کیوں نہیں کر سکتے؟ اب وہ جو چاہیں پالیسی آپ نے ہندوستان روس کے قبضے میں ہے، جیسی روس کی پالیسی ہو ان کا، اگر ہمارے ساتھ ہمارا تم نے ساتھ نہ لیا تو پاکستان تم پہ حملہ کر دے گا۔ اور ڈرے ہوئے ہزار اطمینان دلا رہے ہیں بھائی ہم حملہ نہیں کریں گے، ہمارے ذہن میں کچھ بھی نہیں، مر وہ اپنی تدبیریں کر رہا ہے، فوجی تیار کر رہا ہے، بم ایجاد کر رہا ہے، یہ ہو رہا ہے آج کل دنیا میں۔ میں اس سے عبرت لو، اپنی جگہ قائم رہو، اللہ کرو، گناہوں کو چھوڑو، جو گناہ کبیرہ جو ہیں یہ زہر ہیں، ہلاکت کی چیزیں ہیں، تمہاری زندگی بھی برباد کریں گے، دوسروں کی زندگی۔ اگر امن و امان رہو گے، اچھے اخلاق ہوں گے، اچھے عادات ہوں گے، تم کو بھی راحت ملے گی، دوسروں کو بھی راحت ملے گی۔ بھائی اپنی راحت کا سامان کر لو، صاحب ایمان، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچنے پائے، اگر پہنچ گئی اس سے معافی مانگو، اور اگر تمہیں کسی نے تکلیف دی معاف کرو، کتنا بڑی بات ہے، پیس آف مائنڈ۔ بھائی ہم نے تمہیں معاف کیا، جب چھٹی ہوگی اب انتقام لے لیں گے، تم ہمارے ساتھ بدی کر رہے، بھائی دیکھو اچھی بات نہیں، تمہاری بات اچھی ہے، نرمی سمجھا دو۔ تو عقل جو آج کل طلب ہو رہی ہے، عقل کے معنی ہے مال اندیش، کہ اس کام کا نتیجہ کیا ہوگا۔ آپ مومن ہیں، آپ ایسا عمل نہ کریں گے جسے دید و دانستہ دوسرے مسلمان کو آتی ہے، کیونکہ دوسرے مزے پہنچانا گناہ رکھا گیا ہے۔ تو بھائی اپنی عافیت چاہتے ہو تو کسی کو نقصان کی فکر نہ کرو، عافیت ہو، اگر کوئی تمہیں نقصان پہنچاتا ہے تو اس کا تدارک کر لو، نرمی سے کر لو، اخلاق سے کر لو، درگزر کر دو وہاں سے۔ دیکھو یہ بہت راگندہ ہو چکی ہے، حواس باختہ ہیں دنیا والے سے، کنسٹرکٹیو بات نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا سمجھ کے دیکھ لو، سب ڈسٹرکشن تو بھائی ڈسٹرکشن سے بچنا چاہو اللہ کی پناہ مانگو، اللہ میں اعوذ بک من جمیع فتن ما ظہر منها، اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں تمام جو ظاہر ہو چکے ہیں اور جو ظاہر ہونے والے ہیں۔ جب تم نے یہ کہہ لیا اللہ کا کلام ہے، برحق ہے، انشاءاللہ محفوظ ہو انشاءاللہ۔ اس کے اندر خدا تسلیم ہونا چاہیے، دل سوزی ہونا چاہیے، ہمدردی ہونا چاہیے۔ ایک مخلوق ہے، آزار میں مبتلا ہے، بیمار ہے، اب آپ اس سے کہیں ہم 2000 روپے لیں گے، ایک انجیکشن لگائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں، خام روپیہ کمانے کے لیے اس کے اوپر ایک بیچارہ یوں ہی بیمار ہے، ایک اور آپ نے اس کے اوپر بول دیا۔ مجھے نصیحت کی جائے کہ دیکھو ڈاکٹری کرتے ہو تو پہلے سے ارادہ کر لو کہ خدا کے خوف ہوگا دل میں، مخلوق کے ساتھ جسوزی ہوگی، اور اس کے پیسے کو مت دیکھنا، شہرت کو مت دیکھنا، خدا کے ساتھ اور خدا کے مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنا، جہاں تک تمہارا علم و تجربہ ہے اس کو راحت پہنچانے کی بات کرنا۔ اس کے بعد جو کچھ تمہیں مل جائے تو تمہاری تقدیر کا پھر آگے لینا، وہ عقل حلال ہوگا تمہیں۔ نہیں ڈاکٹر کے لیے، جس ڈاکٹر میں دل سوزی ہے اس کے ہاتھ میں شفا بھی۔ ہاں تجربے کی بات ہے، ارادہ کر لیا ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ہے کہ جو صاحب ثروت ہیں ہم ان سے دام لے لیں گے، جو غریب ہیں ان کے ساتھ رعایت کریں گے، اور غریب بالکل غریب ہیں ان کو مفت دوا دیں گے، بڑی برکت کی چیز، اس کی دعا 1000 روپے سے بہتر ہے۔ ایک درد و دکھ میں آتا ہے غریب آدمی، آپ نے انجیکشن لگایا، تحریر کیا اور اس کو ہمدردی کی، کچھ اس سے لیا نہیں، اس کی دعا جو ہے آپ کے 1000 روپے سے 1 لاکھ روپے سے
تو دعائیں کسی کی لیتے رہو اور ہمدردی دلسوزی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ میں شفا دے گا، اور اللہ تعالیٰ اللہ بھی راضی ہے، مخلوق بھی راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اپنا خوف عطا فرمائے۔ ہم جو عمل کریں یا اللہ آپ کی رضا کے لیے کریں، اور آپ کی رضا اسی میں ہے کہ آپ کے مخلوق کے ساتھ رحم کریں، انہیں ہمدردی کریں، دلسوزی کریں، ان کی خدمت کریں، چاہے وہ ہمارے اہل عیال ہوں، دوست احباب ہوں، مریض ہوں، کوئی بھی ہوں، ہم دلسوزی اور اخلاص کے ساتھ ان کی ہمدردی کریں، ان کے ساتھ معاملہ کریں، تاکہ ہماری زندگی پر عافیت ہو، عاقبت پر عافیت ہو، اور آپ کے قانون کی فرمانبرداری۔ یا اللہ ہم کو اس کی اہلیت و قابلیت صلاحیت ہو۔ آمین۔